ان کو سجیسٹ کروں گا کہ جو بچے ہیں جو ان کے پاس ایجوکیشن ہے ان کو باہر ضرور جانا چاہیے تاکہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں. جو باہر کی دنیا کو انٹرنیشنل پہ نالج ملتا ہے تو اینڈ آف دا ٹائم میں کہتا ہوں وہ ملک کے لیے ضرور مائنڈ میں رکھ کے جائیں کہ ہم نے اسٹڈی کرنے کے لیے باہر جانا ہے, تاکہ جو ہماری فارنر لوگ ہیں گورے یو کے میں کہہ لیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بچہ ادھر پڑھتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے ہمارے ملک کے لیے رہے تاکہ ان کو فیسلٹیز دیتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے جو بچے پڑھے لکھے ہیں ان کو ملک کے اندر ان کو فیسلٹیٹ کریں, ان کو پاکستان کے اندر آئیں گے تو ہمارے ملک کا فائدہ کریں گے, انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا امیج بہتر ہوگا. ہمارے پاس جتنا پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ ہمارے ملک کے اندر آئے گا, ہمارے پاس نارملی دیکھیں کہ جتنے پڑھے لکھے بچے ہیں ان کو اس طریقے سے پاکستان کے اندر فیسلٹی نہیں ملتی. ایجوکیشن کے بدلے جو انہوں نے محنت کی ہوتی ہے ہول لائف کی اس کے بدلے ان کو پراپر نہیں ڈیل کیا جاتا. ان کو چاہیے کہ ملک کے اندر اتنی اچھی سہولت دیں بلکہ باہر کا نام نہ لیں, وہ پڑھ کے مائنڈ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو کہ ہم نے واپس جانا ہے تو وہ ہمارے ملک کے لیے محنت کریں گے, اینڈ آف دا ٹائم ملک کا فائدہ ہے. تو میرے لیے یہی فرسٹ ٹائم اور ابھی بھی میں یہی کہتا ہوں ہمارا ملک ہے تو ہم ہے ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ضمیر فاقی, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سٹی پریس. اور ڈیلی سٹی پریس میں آج ہم آپ سے جن شخصیات کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں, جن سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں, وہ انٹرنیشنل شخصیت ہیں. پاکستان میں بزنس مین ہیں, دنیا بھر میں ان کے مختلف ممالک میں, جرمنی میں, سویڈن میں, برطانیہ میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے جس پہ ہمارا آج ان کے ساتھ ملاقات ہم کر رہے ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے, وہ یہ ہے کیونکہ ان کی بہت بڑی خواہش ہے کہ پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے یہ کام کریں. اس میں یو کے ایمبیسیڈر ہیں پاکستان میں تعلیم کے, اس پہ یہ کیا کر رہے ہیں, تعلیم کے لیے پاکستان میں ان کی خدمات کیا ہیں, ابھی تک کیا کیا ہے. پھر ان کا ادارہ ہے جو ان کی جو مدر کمپنی ہے سیم انٹرنیشنل, اس کے امبریلا کے نیچے ان کی کئی جو ہے نا ہمہ جات شخصیت ہیں اور پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ فیملیئر ہیں, خود ہی ایک بڑی شخصیت ہیں. تو ہم ان سے جانیں گے شہباز علی ملک صاحب سے کہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں آپ تعلیم کے حوالے سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جی تھینک یو جناب, آپ کا سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو آفس آنے پہ. جی ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک چینل پہ میں گیا تھا سٹی 42 پہ, اس پہ میں نے یہی چیز بتائی تھی کہ دیکھیں جو ہمارا یوتھ ہے یہ پڑھی ہوئی ہمارے ملک کی بیک بون ہے. تو اس کے اوپر میں اپنے پرسنلی میں جو سپورٹ کر سکتا ہوں پاکستان کے اندر اور برطانیہ میں جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں جن کو کوئی پرابلم ہے, کچھ لوگ جو ہمارے ملک کے اندر بچے پڑھے لکھے ہیں ان کو اسکالرشپ کے اوپر میں نے مثلا کہ بھیجا ہے اور میں آگے بھیج بھی رہا ہوں. میں کہتا ہوں ہمارا ایک بھی بچہ پڑھتا ہمارے ملک کی بیک بون بنے گا, ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا, وہ اپنی فیملی کو اچھا رن کرے گا, اینڈ آف دا ٹائم ہمارے ملک کا ہی فائدہ کرے گا. اچھا شہباز صاحب, یہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے یہ بات کی, کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے پاکستان دنیا بھر میں ان ممالک میں ہے یہاں پہ یوتھ کی تعداد جو ہے وہ کوئی 50% سے اوپر ہے. اگر ہم اس کے اعداد و شمار نکالیں تو 60% بھی کہا جا رہا ہے. اور ان میں یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, اسکولز میں اب اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق برطانیہ ہے, جرمنی ہے یا فرانس ہے, سویڈن ہے, ان ممالک میں ٹیکنیکل لوگوں کی بڑی ضرورت ہے اور وہاں پہ ویزے بھی ہیں. اور پاکستان ان کو جو ہے ابھی تک اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہا. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا رہنمائی ہونی چاہیے یہاں کا جو اسٹوڈنٹس ہے وہ جانے کے لیے؟ ان کے لیے ایکچولی یہی ہونا چاہیے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو باہر جانے کے لیے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, ہمیں ہماری ملک کی جو کہتے ہیں کہ جیسے
گھر کے اندر ایک باپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے گھر کو چلانا. ایسے میں کہتا ہوں جو ملک کو چلانا جو وزیر ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس چیز کو لے کے چلنا. تو ان کو چاہیے جو ہمارے بچے پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں اور جنہوں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے, میں اگین وہی ورڈنگ یوز کروں گا کہ یہ دیکھیں اینڈ آف دا ٹائم ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا, حکومت ہمیں سپورٹ کرے جو ہماری یوتھ ہے ان کو باہر بھیجنے میں, تو ہمارے ملک کا نام بھی پیدا ہوگا دنیا میں. ہمارے جو بچے پڑھیں گے وہ واپس ان کو اپنے ملک کے لیے کرنا چاہیے, تاکہ جو اپنے ملک کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو میں ان لوگوں کو بہت سپورٹ کرتا ہوں, تاکہ میں خود یو کے اندر اسٹیبل لائف چھوڑ کے میں پاکستان آیا کہ یار مجھے اپنے ملک کے لیے کرنا, اپنی مٹی کا قرض اتارنا ہے. تو ہر بندے کی سوچ ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جو بندہ باہر جائے, اسٹڈی لے, بزنس کرے, اپنے ملک کو فائدہ کرے. ہمارا ملک, ہماری پہچان جو ہمارا ملک ہے یہ ہمارے باپ کی حیثیت رکھتا ہے. جب اوور دا واٹر جاتے ہیں تو آپ کا ملک آپ کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس چیز کو حکومت کو سپورٹ کرنی چاہیے. جو ہمارے بچے پڑھے پنجاب میں جو اس وقت ہمارے جو منسٹر ہیں ایجوکیشن کے, سکندر حیات صاحب ہیں, ان سے کبھی کبھی یاد اللہ ہو جاتی ہے, چلتے چلتے ملاقات ہو جاتی ہے. پھر وفاق کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں مولانا مشہود صاحب ہیں, انہوں نے یوتھ پارلیمنٹ بھی ایک بنائی ہے. کام تو وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. ان سے مطلب اگر کیونکہ ہم اپنے اس چینل کے توسط سے, اور یقیناً مطلب یہ جو آپ کی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ ان تک پہنچے گی, میں ان تک یہ پہنچاؤں گا بھی, کوشش کریں گے کسی نہ کسی طرح سے ان کے ساتھ آپ کی کوئی نشست ہو, اور پھر آپ بتائیں. اور ان کو چاہیے, رانا سکندر حیات صاحب جو ہے نا بڑے زبردست اس وقت فعال ہیں, بہت ایکٹیو ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. وہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے ہو سکتا ہے وہ فیملیئر ہوں اور کئی کام کر سکتے ہوں. تو حکومت سے ہم کیا توقع کریں ان لوگوں سے, کبھی کس طرح سے ان کے ساتھ آپ لائزون کریں, ملیں. اور پاکستان کی جو آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ یہ قرض ہے مٹی کا, اور آپ وہاں سے چھوڑ کے پاکستان آئے ہیں, یہ میرا ایک سوال تھا لیکن اس نے آپ نے جواب دے دیا ہے, خدمت کے لیے. تو مل جل کے ظاہر ہے سارا کچھ ہو سکتا ہے, سب کچھ آپ نہیں کر سکتے, کچھ حکومت آپ کے ساتھ ملے. تو ان کے لیے کیا مطلب ہم ان کو تجویز کریں کہ جی وہ بالکل جو رانا مشہود صاحب کی بات کی, ان کے میری لنڈن میں ملاقات ہوئی تھی ایک ایونٹ کے اوپر, لیکن میں پاکستان آ کے ان سے ملاقات نہیں ابھی ہو سکی تاکہ میں اور کاموں میں بھی الجھا ہوں. تو جو رانا سکندر حیات بڑے ڈیسنٹ انسان ہیں, تاکہ ایک میرے دوست ہیں, انہوں نے غائبانہ ان کا مجھے تعارف کرایا کہ یار میں آپ کی ملاقات ہم رکھتے ہیں تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو انشاءاللہ میں بھی جا رہا ہوں USA کے لیے, جب میں واپس آتا ہوں پاکستان تو پھر انشاءاللہ آ کے ان سے ملاقات کریں گے. اس کے اوپر جو ملک کے لیے بہتر ہو سکتا مل کے بیٹھ کے ہم اس کو کام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں, ہم چاہے جو باہر سٹیز ہیں لیکن ہمارے لیے پاکستان ہے, پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. آپ کتنا عرصہ باہر رہے ہیں؟ نیرلی 17 ایئر. 17 ایئرس کے بعد پھر آپ کو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان سے جانے والے جو ہیں وہ ان کو ایک وقت آتا ہے, جب کوئی تھوڑا سا وہ بہتر پوزیشن میں آتے ہیں, ویل پوزیشن میں آتے ہیں, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان جائیں, پاکستان سرو کریں. آپ بھی ظاہر ہے وہی سوچ لے کر آئے ہیں. تو جب آپ یہ سوچ لے کر آئے تو یہاں پر آپ نے جب لوگوں سے ملے, پاکستانیوں سے, مختلف خصوصاً سرکاری لوگوں سے, وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس تو شیئر کریں, پازیٹیو نیگیٹو. یہ دیکھیں پاکستان کے اندر دیکھیں جو بندہ, میں یہ اکثر لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں, جہاں باہر انسان کو جانا نہیں چاہیے, اگر جاتا تو پھر اپنے آپ کو چینج نہ کرے اگر اس نے پاکستان آنا تو. یہ آپ کا مائنڈ سیٹ جب ادھر کا بن جاتا ہے تو پاکستان کے اندر وہ کمٹمنٹ اس طرح کی نہیں ہے, چاہے وہ ٹائم کی ہے, چاہے کوئی فائنینشلی کمٹمنٹ ہے, ادھر کمٹمنٹ کی پاسداری نہیں ہوتی. 90% لوگوں سے بندہ اپ سائڈ ہی رہتا ہے. پھر بندہ کو میں پاکستان کیوں آیا, یہ چیز مائنڈ اپنا سیٹ پاکستانی رکھنا چاہیے. آپ ادھر ٹائم گزاریں, اچھا ٹائم, اچھی چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے, وہ کریں. آپ فارنر جاتے ہیں UK USA کہیں بھی جائیں, لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ پاکستانی ہے کہ میں اس مٹی کا ہوں, مجھے ادھر ہی جانا ہے, ادھر ایڈجسٹ کرنا اپنے آپ کو جا کے. تو یہ چیز جو ہے یہ امپورٹنٹ ایسی ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے آپ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو اپ سائڈ نہیں ہونا چاہیے. شہباز صاحب, آپ کے بارے میں سنا ہے اور کئی جگہوں پہ آپ کو دیکھا ہے, آپ مختلف تقریبات میں بھی جاتے ہیں, تو ایک آپ کوئی فلائی پروجیکٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, کسی ہیلتھ کے اوپر, کیونکہ تعلیم اور ہیلتھ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت اس ملک کی ہر آدمی کی ضرورت ہے. اس میں کیا آپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے. میں سیم فاؤنڈیشن کے نام سے ہاسپٹل بنانے جا رہا ہوں, اس کے بعد ورکنگ چل رہی ہے. کچھ لوگوں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کا میں پرائیویٹلی بھی اپنی پرسنلی ان کو علاج کروا رہا ہوں. کہ نیشنل ہاسپٹل ہو گیا, اتفاق ہاسپٹل ہو گیا, تاکہ یہ میں پرسنلی چیزیں شیئر نہیں کرتا. چلو آج ہم بات کرتے ہیں, اچھی بات پھیلانی چاہیے. ہاں جی, جیسے میں نے 1-2 چینل کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بزنس دیا ہے کہ میں کوئی 9 کمپنی رن کر رہا ہوں اس ٹائم.
تو میں جو بھی بزنس کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کو 10% پارٹنر ڈالتا ہوں پیچھے. اچھا. تو جو چیز ہوتی تو میں وہ جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں میں ان کے اوپر اسپینڈ کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی دعاؤں کے بدلے مجھے یہ چیز سے نوازا ہوا ہے. تو میں یہ ہمیشہ چاہتا ہوں, دوسرے لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ یار دیکھیے ہمارے یہ پور کنٹری ہے, اس طرح نہیں جیسے باہر لوگوں ویل نون کنٹریز ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے ملک کے اندر ہر دوسرا بندہ ضرورت مند ہے ان چیزوں کا. تو جو بندہ جن کے اثر رسوخ یا ان کی انکم اچھی ہے تو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے ہمارے جو ڈیزرونگ لوگوں کے لیے. صحیح ہے. تو یہ میرا عوام کے لیے بھی میسیج ہے, جو ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ دوست ہیں یا ہمارے لوگ جو باہر سیٹل ہیں, یہ ان کے لیے بھی میرا میسیج ہے کہ ان کو ہمارے ملک کے اندر سوچنا چاہیے, تاکہ ادھر حکومت اس طرح کی سپورٹ نہیں کر رہی, نہ وہ حکومت کے پاس وسائل ہیں, میں یہی کہوں گا. تو جو ہمارے لوگ سیٹل ہیں ان کو اپنے ملک کے لیے جو لوگ ہیں ڈیزرونگ لوگ ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. اسی طرح میں جو ہاسپٹل میں جانا وہ اونلی ڈیزرونگ لوگوں کے لیے. تو انشاءاللہ جو میرا ہاسپٹل ہے, مریض ہاسپٹل کو فالو نہیں کرے گا, ہمارا ہاسپٹل مریض کو فالو اپ دے گا. ایسے ہی فیل کریں گے آپ جیسے آپ یو کے میں یا جرمنی میں یا یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہیں ہاسپٹل کے ذریعے حکومت میں تو نہیں جانا چاہتے جس طرح سے ہمارے ایک سابق کرکٹر گئے ہیں؟ ہاں نہیں, میرا حکومت میں جانے کے لیے تو کوئی پلان نہیں ہے, لیکن میں صرف اپنے ملک کے اندر خوشحالی چاہتا ہوں اور خوش دیکھنا چاہتا ہوں. میں یہ چیز میرا کہہ لیں کہ میں کہتا ہوں ہمارا ملک جو ہے نا, ہم باہر کی دنیا میں جائیں اور ادھر ہمارے ملک کی ایک پہچان ہو. اچھا شہباز ملک صاحب, بڑی مطلب اچھی خوبصورت بات ہے آپ کی, لیکن پھر بھی ظاہر دو ہی شعبے ہیں جس میں ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, جس پہ آپ نے لوگوں سے بھی کہا, وہ بلکہ ہم بھی اپیل کریں گے کہ سارے مل جل کے کریں. ایک تعلیم ہماری بہت اچھی ہو جائے, ایک ہماری ہیلتھ اچھی ہو جائے, تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اور کوئی کام نہیں. تو کیا فیوچر میں جس طرح سے آپ ہاسپٹل بنا رہے ہیں, کوئی تعلیمی ادارہ بنانے کا بھی ارادہ ہے؟ جی, ایجوکیشن کے اوپر بھی میں ورکنگ کر رہا ہوں. ہاسپٹل کے بعد میں اس کے اوپر بھی جاؤں. ابھی تو جو میرا بائی علاقہ ہے وہ مصطفیٰ للیانی ڈسٹرکٹ سور میں آتا ہے. اچھا جی. تو وہ اس ایریے کے للیانی کے آس پاس کافی گاؤں ہیں جو لوگوں کو یہ سہولت نہیں, تو میں نے اس ایریے کو اس لیے چنا ہے کہ تاکہ جس علاقے سے میں پیدا ہوں یا جدھر کا میں بورن ہوں, تاکہ اس جگہ سے میں سٹارٹ لوں, تاکہ جو میرے نیبر ہیں یا لوکل لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے ٹاؤن سے یا ہماری سٹی سے کوئی بندہ باہر گیا, اس نے اپنے ملک کے لیے سوچا ہے. تو اس کے بعد میں انشاءاللہ آگے جو ڈیزرونگ ایریا میں انشاءاللہ ادھر بھی جاؤں گا, اسٹڈی کے حوالے سے بھی اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی. اچھا, یہ جو باہر جاتے ہیں سٹی مطلب ابراڈ ایجوکیشن کے لیے, آپ کا ادارہ ان کو کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو کاؤنسلنگ نہیں ہے, بے شمار لوگ ہیں, بے شمار اس طرح ادارے بیٹھے ہیں جو کام کر رہے ہیں بھیجنے کے لیے, لیکن نیچرل یہ نکلتا ہے کہ بے شمار بچے بیچارے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں, پہنچ بھی نہیں پاتے, ان کو ایجوکیشن بھی نہیں مل سکتی. تو آپ کا ادارہ ان کے لیے کیا ایسی کوئی کاؤنسلنگ کرتا ہے, پھر کیسے ان کو لے کر جاتا ہے, اور کتنے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں آپ کے ادارے کے توسط سے؟ جی, یہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے, جو پاکستان سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں یو کے میں, تو ان کے لیے ہم رہنمائی کرتے ہیں. جو پرابلم ہو یو کے میں ہو یا پاکستان میں جانے میں ہو, اس کے لیے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر فنانشلی ہے, جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں. جو میرا ادارہ وہ فری آف کاسٹ مطلب کہ بھی بھجواتا ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں. ہاں جی, تو یہ برطانیہ لیول پہ اگر کسی کو سپورٹ ہوتی ہے وہ بھی ہم ادھر سے لے کے دیتے ہیں. جو ہم خود کر سکتے ہیں وہ بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں. ویری گڈ. اچھا ناظرین, مطلب ہم شہباز صاحب سے جو گفتگو کر رہے ہیں, بیسیکلی آج کا یہ پروگرام جو ایپیسوڈ ہے یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, میٹرک کے بعد کا کالج میں جاتا ہے, پھر کالج سے یونیورسٹی, یہ ان کی رہنمائی کے لیے بھی ہے. تو اس میں ہم جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کے نیچے کچھ نمبر چل رہے ہوں گے, آپ وہاں پر کال کر کے یہ رہنمائی لے سکتے ہیں کہ جی اس ادارے سے آپ کون کون سی سہولیات سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. تو یہی آج کا مطلب مقصد بھی تھا ان سے بات کرنے کا. ہم مطلب یہ چاہیں گے کہ آپ کا یہ جو ڈیسک بنا ہوا ہے وہاں پہ وہ فری کال کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ سے. جی بالکل, انفارمیشن ہم دے سکتے ہیں. سیم گروپ کے حوالے سے ہمارا یو این نمبر ہے, وہ اسکرین کے اوپر ہم آپ کو دیں گے, اس پہ بات کر سکتے ہیں, انفارمیشن لے سکتے ہیں. جو ان کی ہیلپ چاہیے ہوگی وہ ہم ان کو ہیلپ بھی پرووائڈ کریں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا شہباز صاحب, کیونکہ آج وقت بڑا کم تھا, آپ نے بھی کہیں جانا تھا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. اور ہم اس پہ مختلف جو آپ کے جتنے سبجیکٹ ہیں, آپ کا ہیلتھ کا سبجیکٹ ہے, آپ کا ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے, آپ آگے ایک ایجوکیشن کا ادارہ بنانے جا رہے ہیں, پھر آپ لوگوں کو باہر جو جاتے ہیں بچے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ کے کئی کام ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے 1 by 1 اسی طرح سے آپ کو ذمت دیں گے.
تو اس پہ ہم کیونکہ تھوڑا سا ہم پیس آف مائنڈ کے ساتھ بات کریں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے ہم کنوے کر سکیں گے. تو اس حوالے سے ایک بس جسٹ آپ کا لاسٹ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو خصوصاً اسٹوڈنٹ ہے اس وقت پنجاب میں پاکستان میں اس کی تعداد کروڑوں ہے, وہ اپنے کیریئر کے لیے کیا ان کو کرنا چاہیے, یہ ان بچوں کے لیے ایک پیغام دیجیے. اچھا اسٹڈی بس میں میں یہی ان کو سجیسٹ کروں گا کہ جو بچے ہیں جو ان کے پاس ایجوکیشن ہے ان کو باہر ضرور جانا چاہیے تاکہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں. جو باہر کی دنیا کو انٹرنیشنل لیول پہ نالج ملتا ہے تو اینڈ آف دا ٹائم میں کہتا ہوں وہ ملک کے لیے ضرور مائنڈ میں رکھ کے جائیں کہ ہم نے اسٹڈی کرنے کے لیے باہر جانا ہے, تاکہ جو ہماری فارنر لوگ ہیں گورے یو کے میں کہہ لیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بچہ ادھر پڑھتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے ہمارے ملک کے لیے رہے تاکہ ان کو فیسلٹیز دیتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے جو بچے پڑھے لکھے ہیں ان کو ملک کے اندر ان کو فیسلٹیٹ کریں, ان کو پاکستان کے اندر آئیں گے تو ہمارے ملک کا فائدہ کریں گے, انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا امیج بہتر ہوگا. ہمارے پاس جتنا پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ ہمارے ملک کے اندر آئے گا, ہمارے پاس نارملی دیکھیں کہ جتنے پڑھے لکھے بچے ہیں ان کو اس طریقے سے پاکستان کے اندر فیسلٹی نہیں ملتی. ایجوکیشن کے بدلے جو انہوں نے محنت کی ہوتی ہے ہول لائف کی اس کے بدلے ان کو پراپر نہیں ڈیل کیا جاتا. ان کو چاہیے کہ ملک کے اندر اتنی اچھی سہولت دیں بلکہ باہر کا نام نہ لیں, وہ پڑھ کے مائنڈ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو کہ ہم نے واپس جانا ہے تو وہ ہمارے ملک کے لیے محنت کریں گے, اینڈ آف دا ٹائم ملک کا فائدہ ہے. تو میرے لیے یہی فرسٹ ٹائم اور ابھی بھی میں یہی کہتا ہوں ہمارا ملک ہے تو ہم ہے, ہماری پہچان ہمارا ملک ہے. ملک کی ہم پاکستان کے اندر ایک کلچر میں رہتے ہیں, جب ہم ملٹی کلچر میں جاتے ہیں تو ادھر آپ کے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ملک آپ کی پہچان ایسی جیسے آپ کے باپ کا نام ہوتا ہے. اس طرح باہر مت ہے. بہت شکریہ شبار ملک صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین آپ نے شبار ملک صاحب کی گفتگو سنی, اس میں جو اہم چیزیں سامنے اس کا جسٹ میں ذرا یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ایک نا امیدی مایوسی کی فضا بھی پھیلی ہے, جبکہ میرے جیسے لوگ شبار صاحب جیسے لوگ جو دنیا چھوڑ کے پوری دنیا چھوڑ کے پاکستان آئے ہیں یہاں پہ سرو کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں امید بھی ہے, مایوسی نہیں ہے. پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر ایک آدمی 1000 روپے سے بھی کام کر کے روٹی کما سکتا ہے, لاکھوں میں لگا سکتا ہے. اس جیسا خوبصورت ملک کہیں نہیں ہے. ضرور جائیں, باہر ضرور جانا چاہیے, جا کے اپنا آپ کا جو ہے نا ویژن براڈ ہوتا ہے, آپ کو سمجھ آتی ہے, ملٹی کلچر لوگوں سے ملتے ہیں, وہ سرو آپ پاکستان میں کرتے ہیں. انہوں نے مطلب جو ہے شبار صاحب غالباً یہ اسکالرشپ بھی کرتے ہیں لوگوں کو, بچوں کو جو خاص ڈیزرونگ ہیں ان کی گفتگو سے. تو ہم ان سے گئے بگائے جو ہے نا وہ جو کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہوگا معلومات ہوں گی وہ آپ تک ہم ضرور پہنچائیں گے. آخری بات یہ ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں, ہماری جو گورنمنٹ ہے, خصوصاً جو متعلقہ حکومت کے وزارتیں ہیں ایجوکیشن سے متعلقہ, وہ وفاقی ہو, وہ صوبائی ہو, سکندر حیات صاحب ہوں, رانا مشہور صاحب ہوں, بی بی مریم ہماری چیف منسٹر اس وقت بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. ان سے اپیل ہے کہ وہ ان جیسے جو لوگ ہیں, شبار صاحب جیسے, شبار ملک صاحب جیسے جو لوگ ہیں جو پاکستان آتے ہیں اور پاکستان آ کے سرو کرنا چاہتے ہیں, یہاں پر وہ خدمات دے رہے ہیں پاکستانی عوام کو, کوئی جاب کریٹ ہوتی ہیں, کچھ لوگ باہر جا رہے ہیں, تو آپ لوگ ان کے ساتھ ضرور ملیے, ان کے ساتھ پوچھیے ان کے مسائل کیا ہیں, پرابلمز کیا ہیں, انہیں دور کریں, ان کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹائیں. تو اگر شہباز علی ملک صاحب یہاں پر کامیاب ہوتے ہیں تو یہ باہر سے درجنوں لوگ اور پاکستان کو لائیں گے جو یہاں آ کر سرو کریں. تو ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے آپ اجازت دیجیے, ہم آپ سے پھر دوبارہ ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اور ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.